مثال کے طور پر آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ ایک مشہور و معروف خطیب پاکستان کے ممبر پہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ بچپنا تھا امام حسن اور امام حسین کا، اور وہ اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے، اور واقعہ لمبا ہے، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے۔ تو امام حسن نے امام حسین نے امام حسن سے کہا، دونوں کا بچپنا تھا، کہ بھیا حسن، اللہ نے ہم پر عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے۔ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ یہ بہتان لگا رہا ہے امام حسن اور امام حسین۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ ان سے کہہ دو مجھے حکم دیا گیا سب سے پہلے اللہ کو جھکنے والا میں ہوں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، اے رسول ان سے کہہ دو مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ لیکن کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے والے کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ قرآن سے پاک ہے، انہوں نے کبھی قرآن کی شکل نہیں دیکھی کہ ان کو پتہ ہو قرآن میں کیا لکھا ہے، لہٰذا ائمہ اہل بیت کو کبھی کبھی ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ناسمجھ والدین کے لاڈلے بچے ہو، کہ وہ آزاد ہے ہر چیز سے، وہ جو مرضی کرے، اللہ انہیں کچھ نہیں کہے گا، اللہ کے قانون سے مبرہ ہے وہ، جبکہ یہ صراحتاً خلاف قرآن ہے اور کفر ہے۔ یہ نبی پر جھوٹی بات گڑنا، ائمہ کے بارے میں جھوٹی بات کی نسبت دینا، آپ سب کو پتہ ہے جو بندہ ایسا کرے گا روزہ رکھا اور روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور کفارہ واجب ہو جاتا ہے 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، صرف اس لیے کہ نبی سے یا کسی اور معصوم سے کسی جھوٹی بات کی نسبت دے دیں، یہاں پہ آرام سے کر دیتے۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کا خوب علم رکھتا ہوں۔